عہد ہمیشہ کمزور شخص زوراور کے ساتھ باندھتا ہے، اور جو شخص کمزور ہے اسے زوراور کے ساتھ عہد باندھنے کی ضرورت ہے۔ 2023 میں ملکی حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، خاندان بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں۔ میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کمزور شخص کو زوراور کے ساتھ عہد باندھنے کی ضرورت ہے، اور خدا ہم سب سے زوراور ہے اور ہم کمزور ہیں۔ کمزور انسان کو خدا کے ساتھ عہد باندھنے کی ضرورت ہے۔ آئے دوبارہ سے خدا کے ساتھ ہم عہد باندھیں، وہ پرانا عہد جو ہماری نالائکیوں کی وجہ سے جو ٹوٹ چکا ہے، آئے اسے پھر سے 2023 میں بحال کریں، اور تندرستی کی برکت، خوشیوں کی برکت، روپے پیسے کی برکت اور کامیابی کی برکت کو خدا سے ہم حاصل کریں۔ اور 8,000 سے زیادہ وعدے ہیں جو خدا کے ساتھ عہد باندھنے سے ہماری زندگی میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں عہد کے بارے میں، اور بائبل مقدس میں جو ہمیں عہد نظر آتا ہے، اور دو بڑے عہد ہمیں نظر آتے ہیں، ایک پرانا عہد ہے اور ایک نیا عہد نامہ ہے۔ اور پہلا کرنتھیوں اس کا 11 باب اور اس کی 25 آیت میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں لفظ عہد استعمال ہوا ہے، اور عہد عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور جس کا مطلب ہے کٹ لگانا، چیرا لگانا۔ اور خدا نے سب سے پہلا عہد آدم کے ساتھ باندھا، اس کے بعد خدا نے جو عہد انسان کے ساتھ باندھے ہیں اور ساتھ اس کی برکات بھی ہیں۔ اور عہد کی شرط یہ ہے کہ عہد بغیر خون بہائے نہیں باندھا جا سکتا۔ اور عبرانیوں 9 باب اور اس کی اگر ہم 18 آیت دیکھیں تو لکھا ہے کہ خون کے بغیر عہد نہیں باندھا گیا۔ یہ پہلا عہد ہے جو خون کے ساتھ باندھا گیا ہے، آدم اور حوا کے ساتھ جو عہد باندھا گیا ہے۔ اور خدا نے کیا کیا ہے؟ خدا وہاں پر ختنے کو لے کر آیا ہے، اور خدا نے کیا کیا ہے؟ خدا نے اپنے لیے، اور جب خدا نے آدم اور حوا کے ساتھ عہد باندھا تو خدا نے کیا کیا ہے؟ خدا نے وہاں پر برے کو ذبح کیا ہے، اور خدا نے چمڑے کے کرتے بنا کر آدم اور حوا کا ننگا پن جو سا ہے اس سے ڈھانپا ہے۔ اور عہد کا اصول یہ ہے کہ عہد بغیر خون کے نہیں باندھا جا سکتا، اور عہد کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ عہد ہمیشہ کمزور شخص زوراور کے ساتھ باندھتا ہے۔ آج بھی افریقہ کے قبائل میں بہت سارے جنگلات میں ایسے قبائل ہیں اور جو آپس میں عہد باندھتے ہیں، اور کمزور قبیلہ جو سا ہے وہ زوراور قبیلے کے ساتھ عہد باندھتا ہے، اور اس کمزور قبیلے کو زوراور کے ساتھ عہد باندھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زوراور قبیلہ جو سا ہے وہ کمزور قبیلے کی حفاظت کرتا ہے۔ اور عہد باندھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جب عہد باندھا جاتا ہے، کمزور شخص زوراور کے ساتھ عہد باندھتا ہے، تو اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، شرائط دونوں قبیلے رکھتے ہیں آمنے سامنے، اور دونوں قبیلوں کے سردار آمنے سامنے آتے ہیں، اور یہاں پر اس جگہ پر کلائی کے اس جگہ پر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہاں پر کٹ لگاتے ہیں دونوں کے، اور وہ دونوں جب کٹ لگاتے ہیں تو وہ پھر دونوں ان کٹس کو کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسے ملاتے ہیں، اور اس سے ایک رشتہ جو بنتا ہے وہ خونی رشتہ بنتا ہے، جسے خونی بھائی کہا جاتا ہے، بلڈ ریلیشن بنتا ہے، ایک نیا رشتہ بنتا ہے۔ اور اس رشتے کی جو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اب ایک ہو جاتے ہیں، وہ الگ نہیں رہتے۔
اور اس کی جو سب سے بڑی برکات ہیں قبائل کی، اور وہ یہ ہے کہ پھر وہ ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے، جب وہ کلائی پہ کٹ لگایا جاتا ہے تو ان کی رسومات کے مطابق جو ان کا کاہن ہے، سردار ہے، جو ان کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک پیالے میں کیا کرتا ہے، انگور کے شیرے کو ڈالتا ہے، اور اس شیرے میں وہ کیا کرتا ہے، وہ ان دونوں کے جو کٹ آپس میں ملائے جاتے ہیں، اس میں سے خون کے قطرے، چند قطرے جو سے ہے وہ اس میں گرتے ہیں، اور وہ دونوں کیا کرتے ہیں، وہ دونوں اس کو پیتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ کاہن جو اس قبیلے کا ہے، جو ان کی مذہبی رسومات کو ادا کرتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ان کو لعنتیں پڑھ کر سناتا ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی اس عہد کو توڑتا ہے تو یہ تمام لعنتیں اس کی زندگی میں، اس کے قبیلے میں کام کرنا شروع کر دیں گی، اور ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ ان برکات کو پڑھ کر سناتا ہے کہ اگر آپ اس عہد میں بندے رہیں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے آپ کو ایک دوسرے کی چیزوں کی حفاظت کرنا، اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہونا، اور جو کچھ زوراور قبیلے کا ہے وہ سب کچھ کمزور قبیلہ استعمال کر سکتا ہے، اور جس چیز کی اسے ضرورت ہے وہ زور آور قبیلہ کیا ہے، وہ اسے مہیا کرتا ہے۔ اور پھر وہ برکت کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں ہمیں جو ملتا ہے لعنت کا پہاڑ اور برکت کا پہاڑ ملتا ہے، جب کاہن کیا کرتا ہے، کاہن وہاں جا کر کیا کرتا ہے، کاہن وہاں جا کر ان لعنتوں کو اور ان برکتوں کو ان لوگوں کے لیے پڑھتا ہے جو آپس میں اس عہد کو باندھتے ہیں۔ اور ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ ابراہیم نے خدا کے ساتھ عہد باندھا ہے، اور عہد کی کہانی کا آغاز اس وقت شروع ہوا جب خدا نے آدم اور حوا کو اپنی شبیہ پر تخلیق کیا تاکہ پوری دنیا میں نیکی پھیلانے میں اس کے ساتھ شریک ہوں۔ اور لفظ عہد واضح طور پر پیدائش میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ وہاں رشتے کی تفصیلات متن میں اس بات کو لیا گیا ہے۔ اور خدا اور آدم کے درمیان جو عہد ہوا ہے اس میں خدا نے کیا کیا ہے، آدم اور حوا کو زمین پر اپنی طرف سے حکمران، بادشاہ اور آسمانی بادشاہی کو زمین پر قائم کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پریسٹ کنگ، اور خدا نے آدم کو کیا کیا ہے، پریسٹ کنگ کے طور پر زمین پر رکھا ہے، اور یہ لفظ وہاں پر استعمال کیا گیا ہے تاکہ خدا کی بادشاہی زمین پر قائم کی جائے۔ وہ ابدی زندگی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور وہ ان برکات میں، آدم اور حوا ان تمام برکات میں جو خدا نے ان کو دی ہیں وہ ان میں شامل ہے۔ اور خدا نے ان کو کہا ہے کہ یہ تمام چیزیں تمہارے سامنے ہیں، اس باغ کے تمام درختوں کے پھل تم کھا سکتے ہو، اچھے سے اچھی چیز تم وہاں پر کھا سکتے ہو، مگر نیک اور بد کے پہچان کے درخت کا پھل آپ لوگوں نے نہیں کھانا۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی ہیں عہد میں، اور خدا اور انسان کے درمیان معاہدوں کی جو ٹھیک تعداد پر تو اتفاق نہیں ہو سکا، لیکن بائبل مقدس میں خدا کے انسان کے ساتھ 8,000 سے زیادہ وعدے ہیں جو خدا نے انسان کے لیے رکھے ہیں، کہ اگر وہ اس عہد پر جو خدا کے ساتھ باندھا جاتا ہے اس پر وہ قائم رہے تو وہ تمام وعدے اور وہ تمام برکات
वो तमाम काम खुदा की तरफ से उस शख्स में, उस कबीले में, उस खानदान में, उस कलीसिया में, उस मुल्क में काम करना शुरू कर देते हैं। और खुदा ने इंसान को हमेशा इस बात के लिए उससे उम्मीद रखी है कि ये मेरे काम को जमीन पर ठीक तरीके से करे, और उसकी कोशिश यही होती है, वो हर वक्त खुदा उभारता रहता है। खुदा ने अपने बेटे को दे दिया, खुदा ने अपने रूह को दे दिया, अपने अंबिया को, नबियों को खुदा ने वक्तन वक्तन भेजा है इंसान के लिए, ताकि वो वापस क्या करे, लौट आए। आज 2023 में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो अहद हमने खुदा के साथ बांधा था, वो किसी न किसी वजह से, हमारी कमजोरियों की वजह से वो कमजोर हो चुका है, और हमने उस अहद की जो बरकत है उसे हमने खो दिया है, वो हमारे हाथ से निकल गई है। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आए दोबारा से खुदा के साथ हम अहद बांधे, और वो तमाम बरकत, सेहत की बरकत है, खुशहाली की बरकत है, माशी खुशहाली की बरकत है, कामयाबी की बरकत है, और उन तमाम बरकत में, उन तमाम नेमतों में लिखा कि खुदा अपने लोगों को अपने उम्दा बरकत से आसूदा करता है, और वो अपनी उम्दा नेमतों से नवाजता है, और खुदा हमें फिर से उन तमाम नेमतों से नवाजना शुरू कर दे। और हमें 5 अहद बड़े जो उनसे हैं वो हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आते हैं। नूह के साथ खुदा का अहद है जो बांधा गया है, इब्राहिम के साथ अहद है, मूसा के साथ है, दाऊद के साथ है, और यीशु मसीह मेरे और आपके शख्सी निजात दहिंदा के साथ अहद है। और नूह के साथ जो अहद बांधा गया है कि जमीन को कभी भी सैलाब से खत्म नहीं करूंगा, और इब्राहिम के साथ जो खुदा ने वादा, उस अहद की बरकत में जो खुदा ने उसे बरकत दी, और जो प्रॉमिस है जो खुदा का, वो ये है कि मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा, क्योंकि तूने मेरे साथ अहद बांधा है। तू कमजोर है और तूने जोरावर के साथ अहद बांधा, और मैं क्या करूंगा, मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा, और तेरी औलाद सितारों की मानिंद और रेत के जरों की मानिंद। ये एक निशान और अलामत के तौर पर है। और इब्राहिम और उसके खानदान को खुदा क्या कहता है कि तुम्हारे मुस्तकबिल को मैंने अपने हाथ में ले लिया। अब आपको मुस्तकबिल के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। आपका भी मुस्तकबिल, अगर आप और मैं खुदा के साथ अहद बांध लेते हैं, तो हमारा मुस्तकबिल भी खुदा के हाथ में चला जाता है। फिर हमें आटों के पीछे लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सौदा लेने के लिए लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जिस चीज की आपको जरूरत होगी, आपके खानदान को जरूरत होगी, खुदा आपके लिए मुहैया करेगा। ये अहद की बरकत है। और खुदा ने मूसा के साथ अहद बांधा कि इसराइल को गुलामी से मैं निकाल लाऊंगा और उनको उस नए शहर में मैं बसाऊंगा। और खुदा ने दाऊद को साथ अहद बांधा कि मैं तुझे बतौर बादशाह मुकर्रर करूंगा। और फिर दाऊद के बारे में खुदा ये कहता है कि मेरे दिल की मौक़िफ़ मुझे मिला है। और यीशु मसीह के साथ खुदा ने एक नया अहद, जो खून का अहद है, जो टूट चुका था रिश्ता इंसानी कमजोरियों की वजह से, खुदा ने उसे दोबारा से बहाल किया है। और बाइबल मुकद्दस में 5 अहद जो खुदा इंसानों के साथ करता है, और आज हम अहदों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, हमें करनी चाहिए। हमें वक्तन वक्तन उस अहद को जो हमने खुदा के साथ बांधा है, उस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि कहाँ पर मैं कमज़ोर हो गया हूँ, और उसे दोबारा से हमें याद करने की ज़रूरत है। और अहद 2 शराकतदार लोगों के दरमियान एक रिश्ता है जो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, पाबंद हो जाते हैं, और वो एक दूसरे की बरकत में शामिल हो जाते हैं। और बाइबल मुकद्दस में हमें पैदाइश
اور اس کا 17 باب، پیدائش کی کتاب اس کا 17 باب اور اس کی 4 سے 7 آیت میں لکھا ہے کہ میں نے خدا ابراہیم سے عہد باندھا، تیری نسل پشت در پشت، تیری نسل کا، خدا کہتا ہے کہ میں پشت در پشت کیا رہوں گا، تیری نسل کا خدا رہوں گا، اور تو نے کیا کرنا ہے، تو نے ختنہ کرنا۔ خدا عہد میں ختنے کو لے کر آیا، اور خدا نے اپنی طرف سے کیا کیا ہے، اپنی طرف سے وہاں پر خدا نے ابراہیم کو کہا ہے کہ تو برا کو ذبح کر، مینڈا لے اور مینڈے کو ذبح کر، بغیر خون بہائے۔ عبرانیوں کی کتاب کے مطابق اس کے 9 باب اور 19 آیت کے، بغیر خون بہائے عہد نہیں باندھا جا سکتا۔ اور جو قبیلے ہیں جب یہ بھی عہد باندھتے ہیں تو اس کی برکات ہے۔ ایک مشنری جب آدم خور قبیلوں میں اس نے خدمت کے لیے وہ گیا، اور وہاں جو شخص تھا جو اس کو لے کر گیا، اس نے کہا کہ یہاں جو کام کرنے کا جو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ یہاں کے قبیلے کے ساتھ آپ عہد باندھ دیں، اور وہ اس نے ویسا ہی کیا، اور وہ سردار کے ساتھ ملا، اور سردار نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے اس مشنری کے پاس ایک بکری تھی، اور وہ بکری، اس نے کہا کہ یہ بکری آپ مجھے، اور وہ مشنری کا جو گزر بسر تھا وہ اسی بکری کے ذریعے ہوتا تھا، وہ اس کا دودھ پیتا تھا، اور اس سے وہ مطلب وہ اس کو بہت کام آتی تھی، اور اس نے کہا کہ یہ بکری مجھے دے دے، اور اس بکری کے عوض اس سردار نے ایک بھالا جو سا ہے جو اس کے ہاتھ میں رہتا تھا وہ اس مشنری کو دیا۔ اب مشنری نے یہ کہا کہ میری قیمتی چیز جو بکری ہے وہ اس سردار نے لے لی ہے، اور یہ تو بھالا میرے کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ میں اس سے دودھ پیتا تھا بکری سے۔ لیکن جب وہ نکلا ہے وہاں سے ٹوٹے دل کے ساتھ اس بھالے کو لے کر، اور پھر جب وہ ایک اور قبیلے میں گیا ہے، اور جیسے ہی وہ اس قبیلے میں داخل ہوا ہے، اور وہ تمام لوگ جو سا ہے وہ ایک دم سرنگو ہو کے سجدے میں چلے گئے، اور وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیوں ہوا، اور جو اس کے ساتھ شخص تھا اس نے کہا کہ یہ جو بھالا ہے آپ کے ہاتھ میں، اس کو دیکھ کے سب نے سجدہ کیا ہے، کیونکہ یہاں کے قبائل کا جو سب سے بڑا سردار ہے یہ اس کا بھالا ہے، اور اسے سب جانتے ہیں، اور اس بھالے کے وسیلہ سے ان قبائل میں بہت اس نے خدا کا کام کیا ہے۔ اور بعض دفعہ ہم اپنے فائدے کی چیز جو سی ہے اسے ہم جانے نہیں دیتے، وہ غلط ہوتی ہے، غلط طریقے سے ہمارے پاس آئی ہوتی ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ وہ غلط چیزیں ہماری زندگی سے نکل جائیں تاکہ عہد کی برکات ہماری زندگی میں کام کرنا شروع کر دیں۔ اور زبور نویس لکھتا ہے کہ پرانی چیزیں اصل کا عکس ہیں، اور کلسیوں 2 باب اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ اور پھر نیا عہد نامہ شروع ہوتا ہے، اور پھر کیا ہے، یوحنا موجود ہوا، اور اس نے کہا کہ دیکھو وہ خدا کا برا ہے جو تمام دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ آئیں ہم اس زور آور کے ساتھ خدا کے ساتھ عہد باندھیں جو ہمیں سنبھالنا جانتا ہے۔ عہد کی برکات ہماری زندگی میں کام کرنا شروع کر دیں گی، اور خدا قوم بنی اسرائیل کو سونے اور چاندی کے ساتھ کیا کیا ہے، وہ مصر سے نکال رہا ہے۔ خدا جب غلامی میں سے نکالتا ہے، آپ کو غربت میں سے نکالتا ہے، تنگ دستی میں سے نکالتا ہے، تو خدا کیا کرتا ہے، خدا سب سے پہلے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کرتا ہے۔ یہ عہد کی برکت ہے۔ ہم کمزور ہیں، اور کمزور شخص کو ضرورت ہے کہ وہ خدا کے ساتھ عہد باندھے۔ 2023 میں ہمیں خدا کے ساتھ عہد دوبارہ سے باندھنے کی ضرورت ہے، تاکہ پھر سے ہمارے خاندان، ہمارے ملک اور ہماری کلیسیائیں اور ہم شخصی طور پر پھر سے بحال ہو جائیں، اور پھر سے وہ برکتیں
ہماری زندگی میں کام کرنا شروع کر دے. اور زبور 105 اور اس کی اگر 37 آیت لکھا ہے کہ خدا اسرائیل کو سونے اور چاندی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ نکالا ہے. خدا غلامی میں سے زبور 105 اور اس کی 37 آیت میں دیکھیں، 32 سے 37 آیت دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ خدا نے اسرائیل کو سونے اور چاندی کے ساتھ نکال لایا اور ان میں کوئی بیمار نہیں تھا، کیونکہ خدا ان کو عہد کے ساتھ نکال کے لے کر آیا تھا. آئیں، آج اگر ہم کسی بھی وجہ سے مسائل کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، معاشی طور پر ہم پریشان ہیں، آپ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو آٹا نہیں مل رہا، آپ کو چیزیں نہیں مل رہی، آپ چیز لینے جاتے ہیں مارکیٹ، آپ کو ملتی نہیں. آئیں پھر سے خدا کے ساتھ عہد باندھیں تاکہ وہ برکات ہماری زندگی میں کام کرنا شروع کر دیں. انسان کمزور ہے، خدا زور آور ہے. جنید جمشید کے بارے میں آپ جانتے ہیں، وہ رحلت کر چکے ہیں اور ان کا مستقبل ختم ہو چکا تھا، ان کی فیکٹری ختم ہو چکی تھی، اور پھر انہوں نے، یہ ریکارڈ میں ہے کہ جنید جمشید نے خدا کے ساتھ عہد باندھا. ڈاٹ خدا، فل سٹاپ، اس کے آگے اب کچھ بھی نہیں. خدا تیرے بغیر اب میرا کچھ بھی نہیں ہے، میرا کوئی بھی نہیں ہے. اور جنید جمشید سے وہ ہو گیا، اور پھر اس کو جو برکات ملی ہے، جو کنٹریکٹ ملے ہیں، اور وہ ایک برانڈ کے طور پر پاکستان میں، پوری دنیا میں ابھر کر سامنے آیا. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے ساتھ عہد باندھا ہے اور خدا نے ان کو بحال کیا ہے. خدا کے خادم بینی ہند کی منسٹری جو ختم ہو چکی تھی، پھر سے خدا نے اس عہد کے وسیلہ سے اس کو بحال کیا. اور خدا نے اس سے کہا کہ اپنا کیا کر، اپنا 10واں حصہ پیش کر. اور اس نے اپنا سب کچھ بیچ کر اپنا 10واں حصہ خدا کے حضور پیش کیا، تو وہ سڑک پر آ گیا. اور پھر خدا نے بینی ہند کے لیے یہ کیا کہ خدا نے پوری دنیا میں خدا خادموں کے ساتھ، منسٹریز کے ساتھ بولا کہ اپنی دعوت کی بینی ہند منسٹری کو بھیجیں. خدا کبھی بھی رہنے نہیں دیتا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں پھر سے خدا کے ساتھ عہد باندھنے کی ضرورت ہے، پھر سے ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، پھر سے ہمیں کٹ لگانے کی ضرورت ہے، اور پھر سے خونی رشتے کو جو مسیح یسوع میں ہے اسے بحال کرنے کی ضرورت ہے. تو آئیں 2023 میں ہم پھر سے اس رشتے کو بحال کریں، اس عہد کی برکت کو پھر سے ہم ریفریش کریں، اس ایگریمنٹ کو جو ہم نے کسی وقت میں خدا کے ساتھ کیا تھا کہ خدا میں تیرا کام کروں گا تو میرے کام کرتے رہنا. آئیں اس ایگریمنٹ کو دوبارہ سے ریفریش کریں. آئیں دوبارہ سے ان شرائط پر جو آپ نے خدا کے ساتھ رکھی تھی اور جن پر آپ قائم نہیں رہ سکے، میں قائم نہیں رہ سکا، آئیں دوبارہ سے اس ایگریمنٹ کو رینیو کریں، نیا کریں، تاکہ عہد کی برکتیں ہم سبوں کی زندگیوں میں کام کرتی رہیں. معاشی برکت، تندرستی کی برکت، کامیابی کی برکت اور خوشیوں کی برکت آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع کر دیں گی. انسان کمزور ہے، زور آور کبھی بھی کمزور کے ساتھ عہد نہیں باندھتا. کمزور شخص ہمیشہ زور آور کے ساتھ عہد باندھتا ہے. آئیں ہم دوبارہ سے خدا کے ساتھ عہد باندھیں تاکہ خدا ہمیں پھر سے اپنے زور میں بھر دے. خدا آپ سب کو برکت دے.